بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پہلے کر لیا تھا، لیکن یہ کہ اس طرح اس کو سیاق دینے کے لیے آپ پیچھے سے تھوڑے پیچھے سے شروع کرتے ہیں۔ تو فکر کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ فکر جو ہے، یہ سفر جو ہے فکر کا، کہہ رہے ہیں کہ بڑا طویل اور دشوار گزر ہے۔ یعنی فکر کی جو جوہر ہے وہ حرکت ہے۔ یہ ہم نے پچھلی بار کیا۔ فکر کا جو جوہر ہے وہ حرکت ہے۔ فکر کا جوہر کیا ہے؟ حرکت ہے۔ کس کے نزدیک؟ ہیگل کے نزدیک۔ فکر کا جوہر کیا ہے؟ اور یہ نیازی صاحب کی بھی یہی پوزیشن ہے، اور علامہ اقبال صاحب کی بھی کچھ یہی پوزیشن ہے ان خطبات میں، اور شاعری میں بھی اس کے اثرات ملتے ہیں۔ فکر کا جوہر جو ہے حرکت ہے۔ اور ہیگل کے نزدیک اور فکر جو ہے وہ نامکمل ہے، اس لیے اس میں حرکت آتی۔ اور جب فکر اگر مکمل ہو گئی، جب اس کا حقیقت سے ملاپ ہو گیا، جب فکر جو ہے حقیقت ایک ہو گئی، تو اس وقت جو ہے حرکت ختم ہو جائے گی، پھر سکون ہی سکون ہے۔ تو اس لحاظ سے حرکت جو ہے ارسطو کی طرح ہیگل کے ہاں بھی ایک خامی ہے، لیکن ایک ضروری خامی ہے جس کے ذریعے جو ہے فکر اپنے آپ کو مکمل کرتی ہے۔ فکر جو ہے حقیقت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اقبال اور جو ہے وہ پورے اس فلسفے کو نہیں لیتے، لیکن اس میں سے کافی، کیونکہ اقبال کے ہاں فکر حرکت جو ہے وہ خامی نہیں ہے، حرکت ان کے یہاں پر اس لحاظ سے یعنی بنیادی طور پہ، اور ان کے یہاں پھر وہ منزل کا بھی ایک تصور نہیں ہے شاعری میں بھی جو ہیگل میں ہے، لیکن یہ ایک بنیاد، وہیں سے بنیاد یہی ہے۔ فکر میں حرکت اس لیے آتی ہے کہ فکر جو ہے حقیقت کو پوری طرح جو ہے اس سے ملاپ نہیں کر سکتی، یعنی اس کو پوری طرح اس پہ حاوی نہیں ہوتی، جب بھی ہم کوشش کرتے ہیں تو اس میں کمی رہ جاتی ہے، اور تو حقیقت اور فکر کے درمیان ایک برزخ ہے، اور اس میں اس کو تضادات اور دشواریاں پیش آتے ہیں، اور یوں ہی چلتی ہے، اور ہر کوشش میں فکر جو ہے سیکھتی ہے اپنی غلطیوں کو۔ تو اس میں اب پھر کہتے ہیں فکر کا یہ سفر بڑا طویل اور دشوار گزرا، لیکن اس سے غلط فہمی نہ ہو کہ اس کی کوئی اساس نہیں ہے، یعنی اس سفر کی اساس یہی ہے کہ وہ حقیقت کی طرف بڑھ رہی ہے، اس لیے کہ اس کا یہی سفر اس کی زندگی کا راز ہے، کیونکہ جب اس کا جوہری سفر ہے تو اگر سفر نہیں ہوگا، اگر حرکت نہیں ہوگی، تو مطلب فکر کی زندگی بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ بھی بڑا ہیگلی تصور ہے، اور جب یہ سفر ختم ہو جائے گا ہیگل کے نزدیک تو اس وقت جو ہے وہ فکر اور حقیقت جو ہے ایک ہو جائیں گے، اسی وقت یہ جو ہے سفر ختم ہوگا۔ اقبال کے ہاں پورا یہ تصور نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس لیے اس کا یہی سفر اسی زندگی، کیونکہ یہ مذہب ہو یا تہذیب و تمدن یا ہمارے تصورات علم، ان سب کے ڈانڈے کہیں نہ کہیں ضرور مل جاتے ہیں۔ وہ کس طرح ملتے ہیں ہیگل کے ہاں؟ یعنی مذہب جو ہے تو اس میں ایک فکر ہے، ٹھیک ہے جی، اور ایک ہے حقیقت۔ فکر ہے اور دوسرا حقیقت۔ فکر کا جو ہدف ہے وہ حقیقت ہے، اور حرکت جو ہے اس کا طریقہ ہے، اور اگر فکر و یہ جو برزخ ہے فکر و حقیقت کے درمیان، وہ جو ہے اس
حرکت کے لیے ضروری ہے. اور جب فکر جو ہے حقیقت ایک ہو جائے گی، یعنی فکر حقیقت پہ پوری طرح حاوی ہو جائے گی، تو یہ حرکت ختم ہو جائے گی اور فکر بھی ختم ہو جائے گی، صرف حقیقت باقی رہے گی. اور فکر کوشش کرتی ہے بار بار اس حقیقت پر حاوی ہونے کی. یہ ایک طریقہ ہے، یعنی ایک ہیگل کو سمجھانے کے لیے. اور کئی طریقے بھی ہو سکتے ہیں اس کو. مطلب یہ ہے کہ بنیادی ہمارا مقصد ہیگل کو سمجھنا نہیں ہے، لیکن وہ جو نیازی صاحب کہہ رہے ہیں اس کو سمجھنا. جب اقبال کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہیگل پہ بھی الگ سے بنائیں گے کوشش. تو اس میں تو تہذیبیں اور جو ہیں مختلف تہذیبیں اسی طرح وجود میں آتی ہیں. یہ حقیقت کو جو ہے کہ فہم کا ایک پروجیکٹ ہے. اور مختلف فلسفے، مختلف مذاہب، یہ ساری کوششیں ہیں حقیقت کو سمجھنے کے لیے، اور یہ ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ کوشش کوئی بھی، یہ ہیگل کا نتیجہ ہے. اور اقبال اور نیازی صاحب پہ بڑا، یعنی نیازی صاحب تو ترجمہ کر رہے ہیں اقبال کا، تو اقبال کے بنیادی طور میں مرید ہیں. تو ان کی، مجھے یہ نہیں پتہ کہ میں نے ان کی اور کوئی کتاب نہیں پڑھی، تو یہ نہیں پتہ کہ ان کی اپنی بھی کوئی فکر ہے کہ نہیں. لیکن اس کتاب مقدمے میں تو ایسا لگتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ علامہ اقبال کی اور ان کی فکر ایک ہی ہے. تو میں کیا کہہ رہا تھا، تو مذہب، حکمت، مختلف تہذیبیں، فلسفہ، تصوف، علم، سائنس، یہ سب تمدن، یہ سب جو ہے ایک فکر کی مظاہر ہیں. کوششیں مختلف جو ہے حقیقت کو سمجھنے کی. کوششیں کچھ کامیاب ہوتی ہیں، کچھ پہلوؤں میں کامیاب ہوتی ہیں، لیکن ہر کوشش سے ہم کچھ سیکھتے ہیں. اور اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم کہیں کہ مذہب جو ہے، مذہب نے جو حقیقت دریافت کی وہ غلط ہے، لیکن یہ کہ اس میں جو اس کا کامیاب پہلو ہیں وہ پھر جو ہے دوسری کوششوں میں سمو جاتے ہیں، اور جو اس میں ناکام پہلو ہیں وہ رہ جاتے ہیں. اسی کو ہیگل جو ہے آف ہیبونگ کہتا ہے. آف ہیبونگ کا مطلب یہ ہے کہ مثلا جو مذہب نے جو حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کی، اس میں اس کو کچھ کامیابی ہوئی، تو وہ کامیابیاں جو ہے اگلی کوشش کا حصہ بن جاتی، اور جو اس کی ناکامیاں ہیں وہ اس کو رد کر دیتے ہیں اور اس سے سیکھتے ہیں کہ دوبارہ وہ ناکامیاں جو، اسی کو وہ آف ہیبونگ کہتا ہے. یعنی انگلش میں اس کا ترجمہ بعدوں کا سبلیشن کرتے ہیں. تو وہ یہ نہیں کہتا کہ ایک مذہب، یعنی اور پھر مذاہب میں بھی ایک مذہب کے مقابلے میں دوسرا مذہب جو ہے وہ زیادہ کامیاب ہو سکتا ہے. تو وہ یہ نہیں کہتا کہ وہ اس کے ہاں کوئی چیز مکمل سچ اور جھوٹ نہیں ہے. مکمل سچ تو وہی ہوگا جب فکر جو ہے حقیقت میں ضم ہو جائے گی. اس سے پہلے ہر کوشش جو ہے اس میں سچ بھی ہے اور باطل بھی ہے. تو سچ کو اس سے نکال لینا اور اس کو اگلی کوشش میں سمو دینا، اس کو کہتے ہیں آف ہیبونگ. اور جو جھوٹ ہے اس کو رد کر دینا، تو اور اس سے سیکھنا. تو ان معنوں میں جو ہے ایک بات تو اس میں یہ سمجھنی چاہیے کہ پھر مذہب اور علم اور تمدن اور فلسفہ اور سائنس، یہ سب انسانی کوشش ہیں. ایک لحاظ سے انسانی کوششیں ہیں حقیقت کو سمجھنے کے لیے. اور اس لحاظ سے مطلب یہ کہ وہ مذہب کا جو الہامی یا الہی تصور ہے وہ اس کے ہاں نہیں ہے. تو اسی سے مطلب یہ اسی سے متاثر یہاں نظر آ رہے ہیں. اور مطلب یہ کہ اللہ معاف کرے، یہ یعنی پوری طرح اس کا فہم نہیں ہے، ورنہ مطلب وہ طاہر وہ مانتے تو یہ نہیں ہے مسلمان ہیں، کیسے یہ مان سکتے ہیں. لیکن یہ کہ غلبہ اتنا تھا
یعنی مغربی تہذیب کا اس وقت کہ ہر جو بکواس ان کے یہاں سے آ رہی تھی اس کو جو ہے لوگ جو ہے سیریسلی لے رہے تھے. تو اب بھی لے رہے ہیں کیسے لوگ ہیں، لیکن اب اللہ کا شکر ہے، یعنی مطلب ایک عرصہ گزر گیا تو اتنا کچھ اس میں جو ہے غلبے میں جو ہے خلا پیدا ہو رہا ہے. اس مطلب اس کی جھلک یہاں نظر آئے جب وہ کہہ رہے ہیں اسی لیے اس کا یہی سفر اس کی زندگی رہا تھا، کیونکہ یہ مذہب ہو یا تہذیب و تمدن یا ہمارے تصورات علم و حکمت، ان سب کے ڈانڈے کہیں نہ کہیں ضرور مل جاتے ہیں. کیسے مل جاتے ہیں؟ ایک تو اس لحاظ سے جیسے میں نے ثابت کیا کہ یہ تمام جو ہے حقیقت کو سمجھنے کی کوشش ہے، اور پھر یہ کہ ہر کوشش جو ہے دوسری کوشش سے فائدہ اٹھاتی ہے، اس کی کامیابیوں سے بھی اور اس کی ناکامیوں سے. اس لیے یہ دو تو واضح ہی ہے، گویا ایک نئے جداگانہ اور مخصوص انداز میں ان کا ایک نقطہ اتصال ہے، جس کے آگے بڑھتے ہوئے ہم اس وحدت تک پہنچ جاتے ہیں جس سے ہماری فطرت کے آگے الگ تقاضوں کی شکل میں ان کا صدور ہوا. ان کا ایک نقطہ اتصال ہے جو حقیقت کے ساتھ ہے، جس کے آگے بڑھتے ہوئے ہم اس وحدت تک پہنچ جاتے ہیں جس سے ہماری فطرت کے آگے الگ تقاضوں کی شکل میں ان کا صدور ہوا ہے. تو مختلف جو ہے مذہب، تہذیب و تمدن جو ہے یہ مختلف طریقے اور مختلف اظہارات ہیں اس کو سمجھنے کے لیے حقیقت کے، اور حقیقت جو ہے وہ ایک ہے، اور حقیقت ایک ہے اور اس میں کوئی ضد نہیں. تو یہ ہمارا فہم ہے حقیقت ہے جس میں ضد آتی، کیونکہ ہم حقیقت کو پوری طرح سمجھ نہیں سکتے. اور جب ہم وحدت، اور یہی جو ہے تمام جو کوششیں ہیں ان میں جو نقطہ سال ہے وہ یہی ہے کہ تمام جو ہے حقیقت سے جڑی ہے، لیکن تمام جو ہے تمام کی تمام جو ہے حقیقت کو سمجھنے کی ناکام کوششیں ہیں. یا آپ اگر اس کو مثبت طریقے سے دیکھیں تو آپ کہیں گے کہ جزوی طور پہ کامیاب. تو مذہب بھی جزوی طور پہ، چاہے وہ عیسائیت ہو یا اسلام ہو یا یہودیت، اس کے نزدیک تو جزوی طور پر کامیاب نعوذ باللہ طریقے ہیں حقیقت کو سمجھنے کے. اور آخری جو وہ ہے حقیقت کو سمجھنے کا ہیگل کے نزدیک وہ اس کا اپنا فلسفہ تھا. تو کیونکہ فلسفہ جو ہے پوری جو، اور خاص طور پہ جو مغربی تہذیب میں جو سائنس اور پولیٹیکل اکانومی اور فلسفے نے جو سمجھا ہے وہ، کیونکہ یہ جو ہے تمام انسانی تہذیبوں کے جو کوششوں کا نچوڑ ہے اور ان پر مبنی ہے، اور حقیقت اور فکر کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ کم سے کم رہ گیا. تو اس لیے اس میں وہ تمام سچائیاں موجود ہیں جو انسانی تہذیب کے مختلف مراحل پر جو ہیں مختلف طریقوں سے اور مختلف پہلوؤں سے جن کو سمجھنے کی کوشش کی گئی. تو کہتے ہیں حقیقت ایک ہے، اللہ آتا، اس میں کوئی ضد نہیں. ہمارے فہم میں جو ہے حقیقت کے فہم میں ضدیں آتی ہیں، تو ہم غلطی سے یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ حقیقت میں کوئی ضد ہے. ہم اس جو دنیا میں رہتے ہیں اشتراکات اور توافقات کی دنیا ہے، تفریقات اور معارضات کی نہیں ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ جو حقیقت ہے وہ اس میں کوئی تفریقات تعارضات نہیں. تعارضات اس لیے آتے ہیں کہ ہماری فہم جو ہے وہ جزوی ہے چیز اس حقیقت کی. تو جب ہم یہ سمجھ جائیں گے، ہم سیکھ جائیں گے کہ کس طرح جو ہے کلی نقطہ نظر سے حقیقت کو دیکھا جائے، تو مطلب یہ ہے کہ وہ تعارضات اور تفریقات جو ہیں وہ زائل ہو جائیں. کیونکہ فکر کو حق کی آرزو ہے، علم کو تیقن کی، اور عمل کو کسی محکم اساس کی. تو فکر کو کس کی تلاش ہے؟ حقیقت کی. یہ اصل ہے حقیقت، حق کی آرزو ہے، تو یہ سچائی. اب عمل کو انہوں نے اس لحاظ سے کر دیا کہ عمل جو ہے اس کو کسی ضرورت ہے محکم اساس کی. اور وہ محکم اساس جو ہے علم فراہم کرتا ہے. تو علم کی یہاں جو تشریح نیازی صاحب کر رہے ہیں وہ موضوعی یعنی سبجیکٹیو ہے،
کیونکہ تیقن جو ہے ایک سبجیکٹو چیز ہے، اس لحاظ سے سرٹنٹی جس کو کہتے ہیں، یہ بھی بڑی کارٹیزین. تو یہ جو یقین ہے وہ اساس فراہم کرتا ہے محکم ان کے نزدیک. تو فکر کا مقصد ہے حق، لیکن جو یہ حق کی جستجو ہے یہ تو دائمی ہے، یہ تو ابھی مکمل ہی نہیں ہو رہی ہے جب تک حقیقت یہ حق میں جو ہے کا پورا جو ہے. تو علم جو ہے وہ اس کے درمیان کی چیز ہے اس لحاظ سے. لیکن علم کو یقین کی اس لیے ضرورت ہے کہ یقین وہ اساس فراہم کرتا ہے جس کو عمل جو ہے جس پر مبنی کیا جا سکتا ہے. تو گوئی ہمیں پورا حق تک رسائی نہیں ہے اس علم کو، لیکن جو یقین ہے وہ عمل کی گاڑی کو چلاتا ہے. کیونکہ یقین جو ہے وہ بنیاد فراہم کرتا ہے کہ حق کے گو کہ ہم حق کی منزل تک ابھی پہنچے نہیں ہیں، لیکن یقین یہ فراہم کرتا ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کی بنیاد پر ہم اپنا عمل جو ہے استوار کر سکتے ہیں. اور اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یقین اور عمل جو ہے یہ خود فکر کی مختلف کاوش بن جاتی ہیں، کیونکہ جو آپ کا علم ہوگا اور جو آپ کا یقین ہے اور اس پر آپ عمل کی بنیاد رکھیں گے، تو جب آپ حقیقت سے آپ کی نبرد آزمائی ہوگی مختلف، یعنی جو آپ کے کام ہیں زندگی کے یا مختلف جو مشاغل ہیں یا مختلف جو جستجو ہیں، تو حقیقت آپ کا ٹیسٹ کرے گی، آپ کے یقین کا بھی، آپ کے علم کا بھی اور آپ کے عمل کا بھی. کیونکہ اگر علم اور عمل جو ہے حقیقت کے بالکل متضاد ہے، ظاہر ہے یہ تو نہیں ہوتا کہ مطلب یہ ہے کہ مکمل طور پہ اگر مطلب یہ ہے کہ حقیقت کے اگر جزوی طور پہ ساتھ ہو تو وہ عمل کامیاب بھی ہو سکتا ہے. لیکن کامیابی اور ناکامی جو عمل کی ہے وہ ایک فراہم کرتی ہے کرائٹیرین یا میزان، جس کے ذریعے ہم پہچان سکتے ہیں کہ کون سی فکر جو ہے حقیقت سے میل رکھتی ہے، کون سی فکر جو ہے حقیقت سے متضاد ہے. تو اس کے نتیجے میں بھی ہمیں فکر جو ہے اس کی ترقی میں جو ہے واضح جو ہے سمت ملتی ہے، کیونکہ یقین کی بنیاد پر ہم عمل کرتے ہیں، عمل کی بنیاد پہ ہم مختلف پروجیکٹ بناتے ہیں، چاہے وہ سیاسی ہوں، تہذیبی ہوں، تمدنی ہوں، معاشرتی ہوں، کاروباری ہوں. اور ان کی کامیابی اور ناکامی ہمیں پھر یہ بتاتی ہے کہ ہمارے علم جو ہے حقیقت کے کتنے مطابق ہے اور ہمارا عمل جو ہے حقیقت کے کتنے مطابق ہے نہیں. اس کے نتیجے میں کچھ تہذیبیں ابھرتی ہیں، کچھ نیچے آتی ہیں، کچھ اوپر جاتی ہیں. تو کامیابی ایک لحاظ سے ایک میزان ہیگل کے ہاں بھی اور اقبال کے ہاں بھی اور ان کے ہاں بھی فراہم کرتا ہے، جس کے نتیجے میں جو ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کا علم جو ہے وہ حقیقت سے میل کھاتا ہے یا نہیں کھاتا. تو اس لحاظ سے اس کو دیکھنا چاہیے ان جملوں کو جو ابھی پڑھا ہم نے. تو حقیقت ایک ہے لازداد، اور اس کے لیے ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اشتراکات اور توافقات کی دنیا، تفریقات اور معارضات کی نہیں، یعنی حقیقت. لیکن یہ کہ ہمارا فہم حقیقت میں تفریقات اور تعارضات ہیں. اور ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ فکر کو حق کی آرزو ہے، علم کو تیقن اور عمل کو کسی محکم اساس کی. مزید یہ ہے کہ ہم ان کو ایک دوسرے سے بے تعلق نہیں رکھ سکتے، جیسے کہ ابھی میں نے اس کی تشریح کی کہ علم عمل جو ہے علم سے جڑا ہوا ہے اور علم پھر فکر سے جڑا ہوا ہے، اور عمل کی جو جزا ہے اس کے نتیجے میں فکر جو ہے آگے بڑھتی ہے یا پیچھے آتی ہے، ڈپینڈنگ آن حقیقت جو ہے ہمیں کیا سبق سکھاتی ہے. مزید ہے کہ تو اس میں جو ہے پریگمیٹزم ہے ایک، جس کو کہتے ہیں عملیت پسندی، نتیجیت پسندی، جو امریکہ میں فلسفہ جس کے ولیم جیمس وغیرہ کا ذکر آئے گا اپنے، اور جان ڈوئی کا ذکر بھی آئے گا شاید، اقبال اس سے بھی کافی متاثر تھے. اور ہیگل کا اثر ولیم جیمس پہ بھی بہت ہے، یعنی پریگمیٹزم پہ عموماً ہیگل کے ہاں اس کے فکر سکھاتا ہے. کیونکہ اگر فکر جو ہے حقیقت کی جستجو ہے اور کامیابی اور ناکامی جو ہے اس کا معیار ہے، تو جو فکر جو ہے حقیقت سے نیچے کی چیز ہے اسی میں علم اور عمل بھی آ سکتے ہیں، کیونکہ علم اور عمل میں بھی ہم حقیقت سے ہی انٹریکشن کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا علم اور عمل کتنا جو ہے پانی میں ہے اور کتنا جو ہے اس میں جان ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے
مزید یہ کہ ہم ایک دوسرے سے بے تعلق نہیں رہے، ان میں کوئی معنی پیدا ہوں گے جب ہی وہ ایک کل کی شکل اختیار کر لیں، یعنی ایک کل کی شکل اختیار کریں، یعنی ایک مجموعی فلسفہ بن جائیں جس میں فکر اور علم اور عمل کی ایک خاص جگہ ہو اور ان کا ایک تعلق ہو، یا وہ پھر تہذیب کی شکل اختیار کریں، کیونکہ وہ سب جو ہے بنیادی طور پہ ایٹ دی اینڈ، یعنی بالآخر سارے جو ہیں فکر ہی کے مختلف مظاہر ہیں، چاہے وہ علم ہو چاہے عمل، اور ان کی تمام جو جستجو ہے وہ حقیقت کا حق کی تلاشی ہے۔ مزید یہ کہ ہم ایک دوسرے سے بے تعلق نہیں رکھتے، ان میں کوئی معنی پیدا ہوں گے جب وہ ایک جب ہی کہ وہ ایک کل کی شکل اختیار کر لیں، چاہے وہ فلسفہ ہو چاہے مذہب ہو یا تہذیب و تمدن، یہ کل ہیں جس میں فکر ایک جس کو ہم ورلڈ ویو کہتے ہیں، وہ اسی بنیاد پہ بنتا ہے کہ ہمارا فکر کیا ہے اور ہمارا علم کا تصور کیا اور ہمارا عمل کا تصور کیا، اور ہم ان کو کس طرح استعمال کرتے ہیں اپنی زندگی کو پروان چڑھانے کے لیے، اور پھر اس کے کیا نتیجے برآمد ہوتے ہیں۔ تو یہ سارا جو ہے اسی بنیاد پہ تہذیبیں بھی بنتی ہیں اور تمدن بھی بنتے ہیں، اور پھر تہذیبیں جو ہیں کامیاب ہوتی ہیں ناکام ہوتی ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تہذیبوں کا جو تصور حقیقت ہے وہ کتنا حق ہے اور کتنا ناحق ہے۔ یہ تصور ہے ہیگل کا، اور اقبال بھی اس سے کافی متاثر نظر آ رہے ہیں۔ مزید یہ کہ ہم ان میں ایک دوسرے سے بے تعلق نہیں رکھ سکتے، ان میں کوئی معنی پیدا ہوں گے تو جب ہی کہ وہ ایک کل کی شکل اختیار ہوں، اس لیے کہ فکر جب ہی فکر ہے کہ اس کل پر مرتکز ہو جائے جس کی اسے خود بھی طلب ہے۔ مزید برآں ایک دوسرے سے بے تعلق نہیں رہ سکتے، ان میں کوئی معنی جب وہ ایک کل کی شکل اختیار کر لیں، یعنی ایک عمومی نظریے کی یا عمومی دنیا کے خیال یا ورلڈ ویو یا مذہب یا فلسفے کے جو ہمیں بتایا گیا، اور اس میں کوئی معنی جب ہی وہ ایک کل کی شکل، اور اس لیے فکر جب ہی فکر ہے کہ اس کل پر مرتکز ہو جائے جس کی اسے خود بھی طلب ہے، اسے طلب تو حق کی ہے، تو وہ کل جو ہے اس حق کی طلب کا ایک نظریہ ہے۔ مغرب اور مشرق کی تاریخ فکر بے شک اس قسم کے نظامات فلسفے سے خالی نہیں، جس میں انسانوں اور کائنات سیاست زندگی کی بھی ایک جگہ ہے، یعنی علم بھی ہے، عمل بھی ہے اور فکر بھی ہے، لیکن ان فلسفوں کی روح چونکہ سراسر خیالی اور زمان و مکان کی اس دنیا سے بیزار ہے، جس میں انسان اپنے عزائم اور مقاصد اور اپنی آرزوؤں اور قدروں کے لیے ایک سازگار ماحول کی تلاش کرتا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی میں با اعتماد و وثوق قدم، اور لہٰذا ان فلسفوں نے کوئی راہ عمل نہ پیدا کی، نہ سکون اطمینان کی وہ کیفیت جس کی ذہن انسانی کو اس کے لیے طلب تھی کہ جس کائنات کے بدلتے ہوئے احوال و شؤون اسے ہر لحظہ مضطرب رکھتے ہیں، وہ ان میں کوئی مستقل مقام اور موقف متعین کر سکے۔ تو یعنی یہ تنقید کر رہے ہیں کچھ فلسفوں پہ جو صرف فکر اور علم پر زور دیتے ہیں اور عمل پر نہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فکر اور علم اور عمل اور حق میں ایک گہرا ربط ہے، تو اس لیے علم اور عمل دونوں فکر کے مظاہر ہیں، اور چاہے ہمیں اس کا احساس ہو نہ ہو، علم اور عمل جو ہیں ان دونوں کا جو مقصد ہے یا آرزو ہے وہ حقیقت ہے، اور اگر علم اور عمل جو ہیں حقیقت کے مطابق نہیں ہوں گے تو وہ ناکام ہو جائیں گے۔ تو وہ فلسفے جو صرف علم پر زور دیتے ہیں اور عمل سے غض نظر کرتے ہیں، وہ انسان کی مکمل ضروریات اور انسانی فکر کی مکمل ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے، کیونکہ فکر کی ضرورت سے علمی نہیں ہے، عملی بھی ہے، اور صرف ذہنی نہیں ہے بلکہ جذباتی اور روحانی بھی ہے، کیونکہ یہ سارے فکر کے مراحل ہیں۔ ان سب چیزوں کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ انسان کی جو مختلف فطری تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جائے، چاہے کہ وہ ذہنی سطح پہ ہوں یا علمی سطح پہ ہوں یا عملی سطح پہ ہوں، چاہے جذباتی سطح پہ ہوں، کیونکہ یہ سب ایک کل کے مختلف اظہار ہیں، اور وہ کل جو ہے وہ فکر انسانی ہے، اور وہ فکر انسانی کی آرزو جو ہے حقیقت ہے، اور یہ کوششیں ہوتی رہیں گی جب تک ان فکر اور حق میں جو ہے ملاپ نہ ہو جائے، اور انسانی تہذیب جو ہے حق
کے اندر جو ہے مدغمن ہو جائے، مطلب جس کو مذاہب نے کہا جنت، اور یہ فلسفے کہتے ہیں دنیا میں جنت یعنی خیالی یوٹوپیا جس کو کہتے ہیں. اور تو اس لحاظ پہ ان فلسفوں پہ تنقید کر رہے ہیں جو عمل پر زور نہیں دیتے یا عمل سے غض نظر کرتے ہیں. اور پریگمیٹزم میں بھی یہ ہے کہ وہ علم کے فکری، خالص فکری یا نظریے کو رد کرتا ہے، کیونکہ کہتا ہے کہ فکر کے اظہار، علم بھی فکر کا اظہار ہے اور عمل بھی فکر کا اظہار ہے، کہ علم کے ذریعے سے میں فکر کو جو ہے تصوراتی طور پہ جاننا چاہتا ہوں اور جانتا ہوں، اور عمل کی صورت میں حقیقت کو جو ہے عملی طور پہ جانتا ہوں. اور حقیقت تو اس طرح ایسا ہے کہ مطلب علم ہو کہ علم جو ہے وہ نقشہ ہوا ہے جس نے آپ کو بتایا کہ یہ اے سے بی تک جانے کا کیا راستہ ہے، اور عمل وہ پھر آپ جو عملی طور پہ اے سے بی پر جب جانے کی کوشش کریں. تو یہ دونوں میں ربط ہے، کیونکہ علم کے بغیر آپ عمل کو کیسے فراہم کریں گے. لیکن علم جو ہے کافی نہیں ہے جب تک آپ عمل نہ کریں، اور عمل پھر جو ہے جب آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی علم میں کیا کمی تھی اور کیا خامی تھی، اور علم نے پوری جو نقشہ ہے اس کا وہ جو کھینچا تھا وہ کس حد تک حقیقت کے مطابق تھا، کس حد تک حقیقت کے مطابق نہیں تھا، یا کون سی ایسی غیر متوقع راستے میں جو رکاوٹیں پیش آئیں جس کے علم کو کوئی خبر نہیں تھی، جس کو آپ صرف عمل کے ذریعے جان سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حقیقت کی اس راہ میں اور علم منزل میں علم اور عمل دونوں کا ایک گہرا رابطہ ہے، اور وہ تہذیبیں جو صرف علمی ہو جاتی ہیں پھر وہ حقیقت کی جو ہے پوری، نہ تو حقیقت کی پوری تصویر حاصل کر سکتی ہیں اور نہ انسانی ضروریات اور تہذیبی ضروریات پوری کر سکتی ہیں. تو اس پہ رکتے ہیں انشاءاللہ. اور اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ انسانی زندگی میں جو ہے اضطراب ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں بالآخر وہ تہذیب جو ہے تباہ ہوتی ہے، اور ایک نئی تہذیب اس کے نتیجے میں کام ہوتی ہے جو پیچھے سے سیکھنے کی کوشش کرتی ہے اور عمل کو اپنے علم کے ساتھ سمونے کی کوشش کرتی ہے. اور یہ سفر جاری رہے گا حتیٰ کہ ہم حقیقت پر پوری طرح جو ہے غالب آ جائیں، اور فکر و حقیقت ایک سکے کے دو ہی رخ ہو جائیں. تو یہ یہاں پر رکتے ہیں انشاءاللہ.